سال 1854 جب بھارت اور پاکستان انگریزوں کی غلامی میں تھے، اس وقت کے ایک گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے ایک 15 سال کے بچے کو اپنی انا اور اپنے راج کی لالچ کی خاطر اس بچے کو پنجاب سے لندن بھیج دیا۔ جنرل لارڈ ڈلہوزی اس بچے کو اپنی ماں سے اس لیے دور رکھنا چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ بچہ اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ اس بچے نے لندن جا کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ پھر یہ کوئین وکٹوریہ کے بیٹے ایڈورڈ 7 کا بہت اچھا دوست بن گیا۔ اس بچے کی ذمہ داری برٹش کراؤن کو دے دی گئی تھی اور ساتھ ہی اس کو وظیفہ سالانہ مقرر کیا جو 50,000 پاؤنڈ تھا۔ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا پرنس دلیپ سنگھ۔ آج ہم اسے مہاراجا دلیپ سنگھ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 1849 جب پرنس دلیپ سنگھ کی عمر صرف 11 برس تھی، اس وقت جنرل لارڈ ڈلہوزی نے ایک قیمتی ہیرا جو کوہ نور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ہیرے کو کوئین وکٹوریہ کو دینے کا حکم دیا۔ یہ ہیرا کوئی عام ہیرا نہیں تھا۔ پھر اس ہیرے کو برصغیر سے 6,700 کلومیٹر دور لندن بھیج دیا جاتا ہے۔ اس ہیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اس ہیرے کا مالک بنے گا وہ پوری دنیا کا بھی مالک ہوگا، مگر ساری دنیا کی مصیبتیں بھی اسی کے حصے میں آئیں گی۔ یہ ایک قسم کا وہم ہے جسے کرس آف کوہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جس کے ہاتھ کوہ نور کا ہیرا لگا ان کی زندگیاں خون خرابے، لڑائیاں اور دھوکے سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ ہیرا دنیا کی تاریخ میں بہت مشہور رہا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے داستان کوہ نور ہیرے کی۔ کوہ نور کا ہیرا اس وقت ٹاور آف لندن کے جویل ہاؤس میں کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے۔ کوہ نور کا ہیرا جو انگریزوں کی غلامی کے دور میں برصغیر سے لندن پہنچ گیا اور وہاں ملکہ برطانیہ کے تاج کی پہچان بنا۔ 1526 میں جب پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر ہندوستان آئے، اس وقت انہوں نے اپنے بابر نامہ میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کی قیمت آدھی دنیا کے لوگوں کا روزانہ کا خرچہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا انہوں نے ایک جنگ جیتنے پر حاصل کیا۔ 1739 میں پرشیا کے بادشاہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور محمد شاہ کو ہرا دیا۔ نادر شاہ اپنے ساتھ دلی سے بہت سارا خزانہ لے کر واپس جاتا ہے۔ یہ لوگ خزانے کو لے کر جانے کے لیے 700 ہاتھی، 4,000 اونٹ اور 12,000 گھوڑے استعمال کرتے ہیں۔ اس خزانے میں کوہ نور کا ہیرا بھی شامل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے محمد شاہ کے کسی ملازم نے نادر شاہ کو بتایا تھا کہ یہ کوہ نور ہیرا محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپایا ہوا ہے۔ جب نادر شاہ اور محمد شاہ نے اپنی پگڑیاں تبدیل کی، اس وقت محمد شاہ کی پگڑی میں سے کوہ نور کا ہیرا زمین پر گر جاتا ہے اور اس ہیرے کی تیز چمک دیکھ کر نادر شاہ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کوہ نور۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ ماؤنٹین آف لائٹ، روشنی کا پہاڑ۔ اس وقت سے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ جاتا ہے۔ اگلے 70 سالوں تک کوہ نور کا ہیرا آج کے افغانستان کا حصہ رہتا ہے اور پھر یہاں آتا ہے کرس آف کوہ نور کہ جو اس ہیرے کا مالک بنے گا وہ پوری دنیا کا مالک بھی بنے گا اور وہ بدقسمت بھی ہوگا۔ 1747 میں نادر شاہ کے ایک سپاہی احمد شاہ درانی نے نادر شاہ کو مار کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر دنیا کے قیمتی پتھر یعنی کہ کوہ نور کا مالک بن جاتا ہے۔ احمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ سلطنت کا بادشاہ بنتا ہے۔ پھر تیمور کے بعد اس کے تینوں بیٹے آپس میں بادشاہیت کے لیے لڑتے ہیں۔
احمد شاہ کے پوتے زمان شاہ کو گرم سوئیوں سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ 1809 میں شجاع شاہ کوہ نور کو لے کر لاہور بھاگ نکلتا ہے۔ شجاع شاہ لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پناہ لیتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ شجاع شاہ کوہ نور کا ہیرا طلب کیا۔ اس طرح کوہ نور کا ہیرا 1813 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس چلا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس کوہ نور کا ہیرا آتے ہی مہاراجہ نے ہر وہ زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جو درانی کے پاس تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے، دی لائن آف لاہور۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہی 1839 میں جب ایسٹ انڈیا کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بارے میں علم ہوا تو برٹش گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کو کوہ نور پر اپنی خاص نظر رکھنے کا حکم دیا۔ 1843 تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فیملی میں صرف اس کی بیوی اور اس کا 5 سالہ بیٹا یعنی دلیپ سنگھ ہی رہ گئے تھے۔ 1849 میں جب سکھوں کی دوسری جنگ ختم ہوئی تو ایسٹ انڈیا نے پنجاب حکومت کو ختم کر کے خود قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا نے دلیپ سنگھ سے ایک معاہدہ کر کے کوہ نور کا ہیرا اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر دلیپ سنگھ کو لندن بھیج دیا گیا اور اس کی ماں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کوہ نور کا یہ ہیرا لندن پہنچتے ہی کوئین وکٹوریہ کے زیور کی زینت بن جاتا ہے۔ 1852 میں پرنس البرٹ نے کوہ نور ہیرے کو دوبارہ سے ری کٹنگ اور پالشنگ کروایا تاکہ کوہ نور اور زیادہ چمکدار اور خوبصورت لگے۔ جب برطانیہ کے ہاتھ کوہ نور کا ہیرا لگا تو وہ لوگ اس ہیرے کی کہاوت سے ڈرتے تھے، یعنی کرس آف کوہ نور۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ہیرے کو کوئی مرد نہیں بلکہ عورت پہنے گی۔ جب بھی کوئی مرد راجا بنتا تو یہ کوہ نور کا ہیرا اس کی بیوی کو دے دیا جاتا، یعنی ملکہ کو۔ یہ ہیرا ملکہ کے تاج کا حصہ بن گیا۔ پہلے کوئین الیگزینڈرا، پھر اس کے بعد کوئین میری کے پاس گیا، پھر آخر کار 1937 میں ملکہ برطانیہ کے پاس یعنی کوئین ایلزابتھ II کے پاس گیا۔ آخری بار ملکہ کا تاج اور یہ ہیرا 2002 میں دیکھنے کو ملا۔ پھر اس کے بعد اس ہیرے اور تاج دونوں کو ٹاور آف لندن میں رکھ دیا گیا۔ پچھلے 800 سالوں میں برطانیہ اس کوہ نور کا 173 سالوں سے مالک ہے۔